अस्सलाम नाज़रीन किराम, ईद सर पे है, ईद का मौका है, इस पे क्या बातें करें, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें बहुत सी बातें करना पड़ती हैं। पहले ज़रा दो खुशगवार सी बातें कर लें। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि ये शायद IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। सबकी ख्वाहिश है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, जिसका मतलब है कि हम 3 साल में 4 साल में जितने का ये प्रोग्राम होगा, अगर हमें मिल जाए, और तवक्को है कि मिल जाएगा, तो हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। वरना अगर हम इस बार भी ना अपने पाँव पे खड़े हो सके तो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुआशी मुश्किलात ही नहीं, बल्कि ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि हमारी सलामती को भी ख़तरा दरपेश हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने एक बात ये की। दूसरा, दुनिया भर वाले कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ाते जाते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, आप अपने अखराजात कम करें। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे महकमे जो फालतू हैं, एक PWD का महकमा बंद किया है, और वो भी क्या महकमा था। आप कहते हैं कि जी मैं बहुत सारे आप एक डेढ़ महीने में सुनेंगे कि मैं बहुत सारे महकमे जो हैं वो कम कर दूंगा। मेरे ख्याल में जो दबाव पड़ा होगा उसके असरात हैं। पहला असर तो ये हुआ था कि उन्होंने फेडरेशन से, वफाक से तालीम का बजट था वो ये कह कर कम कर दिया कि ये तो सूबों का मसला है। अब सूबे उसमें कितना इजाफा करते हैं वो हमने देख लिया है। तो ये सूरत हाल ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो हमें सोचना चाहिए कि शायद वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो फाइलर नॉन फाइलर की बात हो रही थी कि नॉन फाइलर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। भाई आप कह तो देते हैं कि नॉन फाइलर ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारी तो लेबर की अक्सरियत वो है जो फाइलर नहीं है। वो यहाँ इनकम टैक्स कहाँ देते होंगे भाई, वो तो बाहर से आते हैं बेचारे कमा के, तो क्या वो ट्रैवल नहीं करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? और बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में सवालात पैदा होते हैं, और वो उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जो मैंने पॉजिटिव बातें खामखा जिसको पॉजिटिव कह के मैंने पेश किया है इसलिए कि आपकी ईद ख़राब ना हो, उस पर गुफ्तगू करते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जी नज़ीर लगारी साहब, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, PJ मीर साहब, हमारे बहुत अच्छे एनालिस्ट, और स्टूडियो में मेरे साथ जहाँ पर वे प्रोफेसर नईम मसूद साहब और डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब ये मौजूद हैं जी। मेरा ख्याल में नज़ीर लगारी साहब से बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये बड़े खुशगवार किस्म के ऐलानात हुए हैं जी कि हम जो हैं IMF का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। ये ख्वाहिश है हमारी। ख्वाहिश तो ये है कि ये भी ना होता तो इतने ना बिजली के बिल देने पड़ते, ना गैस के बिल देने पड़ते, ऐसे लोगों का ख्याल है। और दूसरा ये है कि महकमे जो फालतू हैं वफाक में ख़ास तौर पर, उनकी तखफीफ की जाएगी, उनमें कमी की जाएगी और बेहतर बनाया जाएगा। ये जो कहा जाता है कि अखराजात जो हैं बहुत बढ़ गए हैं, अखराजात सिर्फ इससे नहीं बढ़े बल्कि यही कहा जाता है कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें इतनी कर दी हैं हमने, तनख्वाहें नहीं बल्कि मराहत इतनी कर दी। तनख्वाहों के नाम पे हम उतना नहीं करते जितने मराहत के नाम पे करते हैं कि पूरा मुल्क उसके लिए टैक्स देता है। क्या कहेंगे आप, कैसी खबर है जी आपको लगती है? बहुत शुक्रिया मीर साहब, सूरत हाल से तो आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। IMF का हम कशकोल तोड़ने जा रहे हैं इस असबाब के साथ कि 189 खरब के बजट में 90 खरब के करीब या उससे ज़्यादा हमारा खसारा है। आधा बजट जो है वो हमारा खसारे के बना है और इस साल बना है, और हम जो है वो उसका कशकोल तोड़ेंगे। चूँकि अभी हमारे ऊपर जो गर्दशी कर रहे हैं हम उन्हें अदा करने के काबिल नहीं है। हमारा जो डिफिसिट है ट्रेड का वो तकरीबन निस्फ है। हमारे एक्सपोर्ट से हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो आधी से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ये जहां ऐसी सूरत हाल हो तो इस तरह के ऐलानात खुशकुन हो सकते हैं, और हम अपने आप को खुश करने के लिए अपना मूड ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। ये इस पर अमल करना कोई मुआवजा हो सकता है और या कोई इनकलाब हो सकता है, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। इस ब्यूरोक्रेसी का जोर तोड़ना क्या इनके बस में है? अच्छा, कौन सी ब्यूरोक्रेसी का जोर तोड़ा जाएगा? हमें बताया तो जाए, हमें ये तो मालूम हो कि कौन सी ब्यूरोक्रेसी का जोर तोड़ने जा रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 47 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिस पर वफाक और सूबे अलग अलग कानून साजी करते थे, उसको डिवाल्व कर दिया गया, लेकिन महकमे डिवाल्व नहीं हुए। अब भी 96 अरब आपने रखे हैं एजुकेशन की मद में, क्या करेंगे इसका? कहाँ ले जाएंगे? अब ये 96 अरब भी सूबों के हवाले करें और उनके स्कूल भी उनके हवाले करें, उनकी इमारतें भी उनके हवाले करें, आप इससे हट जाएं। और ये कि जो सरकारी महकमे रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उनका क्या करेंगे? जो सरकारी इदारे बैंक चलाते हैं उसका क्या करेंगे?
جو سرکاری ادارے جو ہیں وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے ذمے کے نہیں ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی ایئر لائن کو پرائیویٹائز کر دیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ریلوے کو پرائیویٹائز کر دیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو اسٹیل مل ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں. سبحان اللہ، بسم اللہ، شروع کیجئے. لیکن آپ کس چیز کو کریں گے؟ آپ کی لیکوڈیٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ کس جگہ پر آپ جا کر کون سے اداروں کو لیکوڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اس اسٹیٹ کا بنیادی لوگو، بنیادی مقصد، بنیادی مطلب تبدیل کرنا ہوگا، تبھی آپ جا سکیں گے. اگر آپ کے پاس ڈیلیورنگ ڈیموکریسی نہیں ہے تو پھر اس ڈیموکریسی کا کیا فائدہ؟ ٹھیک، آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک بات. جی پی جے میر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سن رہے ہیں تینوں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہمہ گوش ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جو لغاری صاحب نے بات کی ہے بالکل اچھی بات کی ہے کہ آپ کے پاس تو ڈیلیورنگ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ہے. ڈیموکریسی آپ لیتے ہیں کس سے؟ ووٹ سے. پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو تو عزت نہیں ملتی ہے نا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ڈیلیور ہی نہیں کرتے تو پھر ووٹ کی عزت کہاں چلے گی؟ ایک دوسری چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. اب ہم ویٹ کریں گے نیکسٹ پروگرام کا، یہ کب اناؤنس کریں گے، کیونکہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے یہ، کیونکہ آپ نے اپنے سسٹمز کو اتنا کوروگیٹڈ اور اتنا کمپلیکس بنا دیا ہے کہ آپ نکل ہی نہیں سکتے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لغاری صاحب، آپ کا آدھا بجٹ تو ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. تو ڈیٹ سروسنگ کون کر رہا ہے؟ آپ اور میں، جو ٹیکس پیئرز ہیں. پھر اس کے بعد پتہ نہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو نان فائلر ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. یار یہ کوئی پرزنر آف زنڈا ہے ادھر پاکستان کے اندر کیا؟ لوگ یہ جو نہیں کر رہا بھائی، تم نے ویسے انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں کہ تم فورس کر رہے ہو، کرو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ایسا ملک ہوتا ہے وہاں ٹیکس کٹس ہوتے ہیں، یو گو فار ٹیکس کٹس. لیکن آپ کا براڈ بیس ٹیکس نیٹ ہے ہی نہیں ہے، اتنا نیرو ہے کہ صرف آپ کا ورکنگ کلاس جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، یا گورنمنٹ کے لوگ دے رہے ہیں، یا کارپوریٹ کے جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں، باقی تو کوئی نہیں دے رہا. تو آپ ان پہ تھوڑا تھوڑا لگاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کی بھی کمر توڑنی ہے. آپ تھوڑا تھوڑا گریجول لاؤ گے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر، تو اگلے 5 یا 10 15 سال میں اس کا رزلٹ نکلے گا. لیکن آپ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو لیبر کلاس ہے اور جو بالکل لوور کلاس ہے، اس کو تو آپ نے 500,000 روپے دے کے ووٹ لے لینا ہے. تو اگر آپ ان پہ کچھ کرنے کی کوشش کرو گے ایسے لیول پہ تو کیا ہوگا؟ ان کا ووٹ بینک خراب ہو جاتا ہے. میں نے ایک آئی جی سے بات کی اور ڈی آئی جی ٹریفک، میں نے کہا جی یہ ٹریفک کا حال دیکھیں، آپ کا ریفلیکشن نظر آ جاتا ہے، تو آپ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. اندازہ لگاؤ، آئی جی اور ڈی آئی جی کہہ رہا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تسی کرن کیا آئے ہو؟ پھر میں دسوں. The question is کہ آپ نے لگانا ہے. اور اس کا جواب کیا ہے کہ ہم جی کہتے ہیں کہ ان کے فائن بڑھائیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ، ہر چیز آپ کے الیکٹریٹ بیسڈ پہ ہے کہ ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو اپیز کرنا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان دا لارجر کانٹیکسٹ آپ کا ملک جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے جی. آپ کا میر صاحب $1 ٹریلین بزنس ہے جو کہ ان ٹیکسڈ ہے، اس کو کیوں نہیں لگاتے ہو بھائی؟ ٹریڈرز کو کیوں نہیں لگاتے ہو تم؟ لیکن ووٹ بینک خراب ہوگا. That's the question. میرا خیال ہے ایک بار ووٹ بینک خراب کرنا ہی پڑے گا. پروفیسر صاحب کیا خیال ہے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ ہم اگر انٹرنیشنلی اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے. اچھا ٹیکس نیٹ میں ہم آنا نہیں چاہتے. تیسرا کوئی میر صاحب فارمولہ نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹس اور لیبر کو آپ کس طرح فائلر بنائیں گے، باہر جانے کا ان کا مسئلہ خراب ہوگا. اسٹوڈنٹس تو پیرنٹس ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. بات بری نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بیوروکریسی سے کام پڑے تو سب سے بڑی سرکار وہ نظر آتے ہیں. جس کا بینک اکاؤنٹس ہے وہاں پہ انکم ٹیکس کا یا فائل کا کوئی اکاؤنٹ کھولتے وقت، یا اکاؤنٹ کھلا ہے آلریڈی، تو آپ کوشش کریں کہ فائلر بینک میں ہی کوئی اس طرح کوآرڈینیشن ہو جائے. ایک بات. دوسری بات میر صاحب یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا، دیکھیں ہماری سلور جوبلی ہو گئی آئی ایم ایف سے محبت کی. پورے 2001 سے ہم اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں اکنامکلی. پہلے کیو لیگ کی مشرف کی گورنمنٹ آئی، پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، پھر نواز شریف کی، اور اب دوسری دفعہ نواز شریف کی بیچ میں، یعنی شہباز شریف نواز شریف ایک بار، اب بیچ میں عمران خان کی. ہر ایک نے کوشش کی ہے، لیکن ہم آئی ایم ایف سے
निकल नहीं सकते। बल्कि वज़ीर ममलकत जो ख़जाना की हैं आयशा गौस पाशा, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम ज़राअत पे टैक्स लगा ही नहीं सकते, और उन्होंने कहा हम सियासी लोग नहीं लगा सकते। बीबी ने बात तो दुरुस्त की, लेकिन जब आमर आए थे तो उन्होंने कब लगा लिया था? वो भी तो बड़े बड़े दावे करते गए, ये हमारा एक काम सीधा कर जाते, आप जागीरदारों पे टैक्स लगा जाते, लगाए उन्होंने भी नहीं है, क्योंकि आमरीत भी बाद में आर्टिफिशियल सही, सुपरफिशियल सही या हाइब्रिड सही डेमोक्रेसी की तरफ चल निकलते हैं। रियल डेमोक्रेसी तो हमारी तरफ आई नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया माइक्रो फाइनेंस की तरफ जा रही है, इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, और वहाँ से टैक्स आते हैं। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स कॉन्ट्रैक्टर देता है, क्योंकि उसका बैंकिंग है, सिस्टम ऐसा है। दूसरे नंबर पे जो बैंक में जिनकी मनी है, मीर साहब, जिन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, वहाँ से प्रॉफिट लेते हैं या क्या करते हैं, वो दूसरे नंबर पे आपको देते हैं टैक्स, पाकिस्तान को या स्टेट को। तीसरे नंबर पे इम्पोर्टर देता है, इम्पोर्टर के बाद तनख्वाहदार तबका देता है। इन चारों से टैक्स इकट्ठा करके आप रियासत को नहीं चला सकते, आबादी धड़ाधड़ बढ़ रही है। फिर ये बात पीजे मीर साहब की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता आप अपने टैक्स को बढ़ाएं, लेकिन रफ्ता रफ्ता भी मीर साहब बढ़ाने के लिए और पीजे मीर साहब बढ़ाने के लिए आपको पहले कोई खतो किताबत तो करनी होगी। वरना आप देखें कि ईद का, आपने ईद से बात शुरू की थी ना, ईद और बजट का इंतज़ार हम बड़ा करते हैं। जब ये जाते हैं हमने ये देखा है कि हमें दे के कुछ नहीं जाते, कुछ ले के ही जाते हैं। ठीक तो जी डॉक्टर साहब, अब आपने सारी गुफ्तगू सुनी बड़े तहम्मुल के साथ मेरे साथ बैठ के तो अब क्या कहते हैं? हमने दो अच्छे मसले छेड़े थे, लेकिन सारे दुख बड़ी कहानियाँ हैं जो हम बयान कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब। असल में मैं तो इन सब में एक आम आदमी हूँ, और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आम आदमी की ज़ुबान में ही बात करूँ। वो पंजाबी की एक सेइंग है कि वो दिन डुबा जदों कोड़ी चढ़िया कुब्बा। ये इस बजट के मुतल्लिक है कि इस बजट में इतनी ज़्यादा सपोजिशंस हैं और इतनी ज़्यादा वो चीज़ें जो हैं सिर्फ इस पे की गई हैं कि ऐसा हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन से आ जाएगा, फ़लाँ जगह से हम ले लेंगे, कि इस पे पूरा करना बड़ा मुश्किल है और हमें इस बजट को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2020 में पाकिस्तान की जो GDP थी 348 बिलियन डॉलर्स थी, और हमारा बजट था 7,250 अरब रुपए का। आज पाकिस्तान की GDP 2024 में 374 बिलियन डॉलर की है, और पाकिस्तान का बजट है 18,877 बिलियन डॉलर का, बिलियन रुपीज़ का। मुझे बताइए कि ये 26 जो अरब डॉलर का GDP बढ़ा है, उसके लिए इतना बड़ा राइज चाहिए बजट का? ये बेसिकली जो डेट ट्रैप है उसमें फंस गए हैं। और आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऐलान की बात की, ये सब परसेप्शन से लिंक्ड होता है। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि IMF के साथ पाकिस्तान का आखिरी ये प्रोग्राम होगा, तो मेरे एक दोस्त कहने लगे यार हमें पाकिस्तान की खैर मांगनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान को कुछ हो जाए, क्योंकि IMF से तो जान नहीं छूट सकती। अगर ये आखिरी प्रोग्राम की एक सूरत ये भी है। अब देखिए नेगेटिविज़म कितना है। अब आप ये देखिए कि ये जो बजट है इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने डेट सर्विसिंग करनी है। डेट सर्विसिंग क्यों करनी है? क्योंकि दुनिया में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के वो हमारे हैं। 60% हमारा डेट जो है वो डोमेस्टिक है, और उस पर जब गवर्नमेंट 20-22% के हिसाब से जब वो सूद देना होता है, वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1% का मतलब 250 से 300 अरब रुपए बढ़ जाते हैं पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग में। आप टैक्स ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन टैक्स बढ़ाने का अगर मकसद सिर्फ सूद का या आलमी साहूकारों का पेट भरना है, तो इसमें कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे आवाम को कायल करने में। यही 300 अरब रुपए अगर 1% के हिसाब से आवाम पे जाना शुरू हों, तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी हेल्थ सेक्टर में, इंडस्ट्री में। आपके पास पैसे होंगे लोगों को कारोबार में देने के लिए, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर आपने ये देखिए ना, 4 साल में जो इतना बड़ा बजट बढ़ा लिया आपने, और उसका वाहिद मकसद ये है कि आप पहले 6,000 अरब दे रहे थे और अब आपने 10,000 अरब जो है डेट सर्विसिंग करनी है, तो ये काम ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान एक फिर जो इंटरनल जिसे कहते हैं एम्प्लॉयन की तरफ बढ़ेगा, लोगों में अदम इत्मीनान बढ़ेगा। अब जब ये बजट के असरात आएंगे, अब देखिए उन्होंने जो है वो न्यू फाइलर का कॉन्सेप्ट भी ले आए हैं, वो ये जो इस तरह की रजीम्स बना रहे हैं जिसमें मज़ीद पैसे सिर्फ मांगेगी FBR के लोग, टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो इससे फिर लोगों में परेशानी बढ़ेगी, और जब एक दफ़ा सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर लोगों का एतबार उठ जाता है। और इस वक्त भी पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो रहा है। आप किसी सेक्टर को हाथ लगा लें,
وہاں سے اتنا زیادہ بیکلیش آتا ہے کہ گورنمنٹ کو پیچھے ہونا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ایکویٹیبل اور فیئر ٹیکس رجیم کے بغیر آپ محض یہ ہمیں شرمندہ کر کر کے کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہم. آپ دیکھیے پچھلے 4 سال میں 4000 ارب روپے تو بڑھا لیا آپ نے ٹیکس. عوام کو کیا ملا؟ اگر عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا, ان کی زندگی نہیں چل رہی, تو اور آپ نے صرف وہ IMF اور باقی بینکس کو دینے پیسے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم آف گورننس چل سکے گا. جی ناظرین کرام, آپ نے سنا جی, ہم تو خوشگوار موڈ سے شروع ہوئے تھے, لیکن لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی پوزیشن حالت ایسی ہے کہ کچھ ایسی خبریں یا تلخ خبریں ہمیں برداشت بھی کرنا پڑے گی, سننا بھی پڑے گی, اور اس پہ گفتگو کرنا پڑے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے سنا, دیکھا, غور کیا بجٹ کے حوالے سے, اور جو اعلانات ہماری حکومت کر رہی ہے, اور خواہش تو اظہار کر رہی ہے نا کہ ہم اس سے نکل جائیں گے, IMF سے بھی نکلنا بہت ضروری ہے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اخراجات ہمارے جتنے بڑے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کی ہم میں گویا تپڑ ہے, سخت ہے, اور کوشش کریں گے کہ اس کو کم کر سکیں, اور تاکہ لوگوں پر جو ہم ٹیکس لگا کے پیسے پورے کرتے ہیں, اس لیے کہ ایک اشرافیہ کو پالا جا سکے, اس کا کچھ تدارک ہو سکے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں مشکل ہے, ہم فیصلے کرتے ہیں فائلر نان فائلر کے حوالے سے جو ہم نے کیا ہے. اب پتہ نہیں کیا ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس تھا وہ اگر 15% دیں گے تو وہ 45% دیں گے, یا کوئی دے گا, نہیں دے گا تو کیا کرے گا. لینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ دبئی میں قائم کر لے گا, دوسرے ملک اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی یار پریکٹیکل کوئی صورتحال پیدا کرو جس سے ملک کا فائدہ ہو. نذیر لغاری صاحب, اس تشویشناک صورتحال میں جس کا آغاز ہماری گفتگو سے ہی ہو جاتا ہے, آپ کی بات بھی ایسی تھی, ہم کیسے نکل سکتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دونوں باتیں پوچھنے والی ہیں, مجھے نہیں پتا کون سی پوچھوں پہلے میں آپ سے. ایک تو یہ کہ ہم گہری کھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں روکنے کے لیے کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے, اس لیے کہ جس بس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور بس نہیں ہے, اور یہ بہت گہری کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور اب یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. خدا نہ کرے کہ اس کا ٹائر ٹوٹ جائے اور ہم سارے کے سارے ایک گہری کھائی میں جا پڑیں. اس بات کے خدا نہ خواستہ اس بات کے امکانات موجود ہیں, اور ہماری حکمران اشرافیہ ذرا سا بھی اس بات کو ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ جو گروور ہیں ہمارے کاٹن کے اور گنے کے, وہ اس لیے گرو کرتے ہیں کہ فیکٹریاں جو چلیں اور لوگوں کو کچھ نہ ملے. یعنی آپ نے کارٹلز بنا لیے ہیں, اور کارٹلز کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ سے سبسڈی بھی لیں, وہ آپ سے مراد بھی لیں, من مانی قیمتیں بھی وصول کریں, اور پھر ان سے بعض کورس بھی نہ کی جائے. اور آپ لے تو ہیں جناب, ہم نے آٹا کمیشن بنا دیا, ہم نے چینی کمیشن بنا دیا, لیکن اس کے نتائج کچھ بھی نہ ہوں, اور وہ یہ بھی کہیں کہ جناب ہم کوئی آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ بھی یہ بھی کریں. یہ بالکل صحیح ہے کہ بالواسطہ ٹیکس ہر آدمی دے رہا ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پاکستان میں ٹیکس نہ دیتا ہو. ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, ایک آدمی جو جس کے منہ میں نوالا جا رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, ایک شخص جو پانی پی رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے. ٹیکس کی مدت انڈائریکٹ ٹیکس ہر شخص دے رہا ہے, وہ فائلر ہے وہ فائلر نہیں ہے تب بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے. لیکن جو جگہ ہے جہاں یہ ٹیکس جا رہا ہے وہ ایک اندھا کنواں ہے جس کے اندر یہ سارے پیسے جا رہے ہیں, جس کی طرف آپ کو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جناب ایک اندھے کنویں میں چیزیں جا رہی ہیں اور اس سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کوئی بڑے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں, آپ نے کوئی پاکستان کو ایک نئے دور میں لانے کا وہ کر چکا ہے. آپ اگر راکٹ بھی اڑاتے ہیں تو جا کر چین سے اڑاتے ہیں. آپ کے پاس اپنی کیا استطاعت ہے, اپنی اہلیت کیا ہے, اور اپنی استعداد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ یہ آپ ایک ایسی ایجنڈا ریاست بنے ہوئے ہیں جو عالمی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر چکی ہے. یہ کیا بات تھی کہ ہم ایک بہت بڑی کولڈ وار کا حصہ بنے, ہم گرم محاذ میں کود پڑے اور اس کے اندر ہم جل رہے ہیں, جھلس رہے ہیں, اب بھی جھلس رہے ہیں, اور کوئی اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم کس لیے, ہم آزاد دنیا کی آزادی کے لیے کیوں کودے آگ کے اندر, یہ کوئی اس بات کی, اور کیوں خرچے کیے ہم نے پوری نسل کو برباد کر دیا منشیات اور اسلحے کے کھاتے میں ڈال کر, اور ہم خدمات انجام دے رہے تھے آزاد دنیا کی. یہ ٹرمنالوجی جو ہیں اس کو تو پال نیٹشے کے ڈاکٹرائن میں پڑھے نا جو اس نے لکھی ہے,
کہ یہ کس طرح کی ٹیکنالوجی اور ہماری خدمات کیا متعین کی گئی تھی کہ ہم نے اس میں کیا خدمات انجام کری تھی. ہمیں ترا بنا دیا گیا, ہمارے سر پر ایک کلغی لگا دی گئی کہ آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں, اور فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا کیا, اور ہمیں اپنے مسائل میں ڈال دیا گیا. لوگ دنیا سے جا کر لڑتے ہیں اور باہر جا کر لڑتے ہیں اور اپنے ڈیٹرنٹ کے لیے لڑتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے خلاف اپنا ڈیٹرنٹ بناتے ہیں, ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں, یا لوگ ہم سے, ہمارے ہی لوگ ہم سے جنگ لڑتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ہم داخلی جنگ کا شکار ہو چکے ہیں, ٹھیک بات, پراکسی جنگوں کا شکار ہو چکے ہیں, ہم اس پر خرچ کر رہے ہیں, اس پر پیسے لگا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے جی. بہت غصے میں ہیں نذیر لغاری صاحب, اور درست طور پر غصے میں ہیں پی جے میر صاحب. کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے اس پر تو آپ بھی غصے میں آ جائیں گے. جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے. یہ مسکرایا میں ذرا بات کو ذرا ایسی سچویشن کو ریلیکس کرنے کے لیے ہوں, لیکن بات وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. بالکل بات وہی ہے. تو اس کو آپ ادھر سے جائیں, رائٹ سے جائیں, لیفٹ سے جائیں, بات وہی ہے, حقیقت وہی ہے. اب اس کو ٹھیک کیسے کرو گے؟ یہ کر سکتے ہیں. آپ صرف ایک کریں کہ آپ لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دے دیں. یہ جو لوگ یہاں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیتے. آپ کی کئی لوگ ہیں بیوروکریسی میں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کئی ایسے ہیں وہ آپ سے رشوت لیتے ہیں, اور جب آپ رشوت لیتے ہیں آپ بھاگ جائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ 94-5 کی بات ہے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ادھر آیا تھا کہ سولر پاور رکشاز, ایک آدمی تھا وہ لے کے آیا, کمال صدیقی جو فریزر نیش کا مالک تھا, وہ ادھر لے کے آیا. تو میں نواز شریف کے پاس گیا, میں کہا جی یہ لے کے آ رہا ہے اور آپ کا رننگ کاسٹ ہے 1 پیسہ پر مائل. میر صاحب 1 پیسہ. میں کہا جی سارا یہ ختم ہو جائے گا, یہ لگوا لیں آپ. تو انہوں نے کہا یار میں تو نہیں لگا سکتا, وہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے وہاں. تو میں کہ جی پھر میں کیا کروں, مجھے بتائیں. یہ اچھا, میں حفیظ اللہ اسحاق کے پاس کیا, چیئرمین پی این ڈی. انہوں نے کاسٹ نکالی, رننگ کاسٹ اینڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ 76,000 روپیز آن دا روڈ رکشا, سروس اسٹیشن لگا. اینڈ میں کیا ہوا, انہی کا ایک بندہ کہتا ہے جی وہ تو جی آپ نے وہاں جب تک آپ ان کی سروسنگ نہیں کریں گے آگے آپ جا نہیں سکتے. وہ بندہ چھوڑ کے چلا گیا. اس نے انڈیا میں لگایا, اس نے سنگاپور میں, ملیشیا میں, ہر جگہ لگایا, اور ہم یہاں لگانا چاہتے تھے نہیں لگایا. تو بات یہاں ہے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, آپ بے ایمانی یعنی لوگ آتے ہیں ہم واپس بھیج دیتے ہیں. بالکل. ایک آدمی ڈاکٹر ایس یو خان, اس کو کہا تھا کہ پولیس ریفارم کرو, وہ بڑا ایکسپرٹ تھا. اور ایک ہمارا اسسٹنٹ کمشنر میٹروپولیٹن پولیس کا طارق, ان کو بلایا, یہ چلے گئے واپس. تو مجھے لنڈن میں ملے, میں کہا یار آپ نے تو بڑا کرنا تھا. کہتے ہیں جی ادھر کام نہیں ہو سکتا. میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ کوئی no one is interested. آپ انہوں نے ہمیں بلایا, خرچہ پیسہ ہر ان کے ایکسپینس پہ آئے, but they didn't want to work. That's it. ہم will نہیں ہے کام کرنے کی, کیونکہ ہر بندے کے چھوٹے چھوٹے خانچے ہیں, and that's the way it is. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کر لو. دیکھو نا, یہ بابر اعظم ہو گیا, قائد اعظم ہو گیا, وزیر اعظم ہو گیا. بات اس وقت وزیر اعظم کی ہے. وزیر اعظم میں آج کیا کرنا ہے؟ یہ سختی دکھا دیں تھوڑی, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہم تو ڈنڈے سے چلنے والے ہیں. سختی چلے گی جی فریض صاحب, سختی چلے گی. دیکھیں وہ ایک لائٹر نوٹ پہ, میں تو اس بجٹ سے میر صاحب بڑا خوش ہوں کہ سولر پینلز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. میں تو اس دفعہ اسی پہ خوش ہوں. دیکھیں خوشی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, جب خوشی نہ ملے تو خوشی دریافت آج کرنی بھی پڑتی ہے. پوچھیں کہ کتنے لاکھ کا لگے گا, وہ پھر اتنے لاکھ کا بتاتے ہیں جتنے لاکھ کا پہلے بتا رہے تھے. دیکھیں میر صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں, میرے بھائی نے جو بات کی ہے, کل میری میٹنگ ہوئی تھی منسٹر انڈسٹریز, وہ انکریج کر رہے ہیں کہ انویسٹرز آئیں اور سولر پارک, یہ جو سولر پینلز ہیں پاکستان میں بنائیں. کل میری یہ شافع سے کل ملاقات ہوئی, اس نے یہی بتایا. اس نے کہا جی گورنمنٹ اوپن ہے, آئیں پاکستان میں سولر پینلز بنائیں. واٹ اے گڈ آئیڈیا. سر پھر کوئی خوشی کی بات آخر آپ نے ہمیں دے ہی دی نا, تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ خوشیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں. خوشیاں مل جائیں گی, لیکن ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں وہ جو پوسٹ ٹروتھ ہے اور گیس لائٹنگ ہے اس سے نکلنا پڑے گا, تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا پڑے گا. یہ سیکٹریز کے گھر جو 4 گاڑیاں ہیں انہیں روکنا پڑے گا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم بیوروکریسی میں اصلاحات لا رہے ہیں, اللہ کرے لے آئیں, ہم تو یہ سنتے ہی ہیں. پھر آپ دیکھیں, آپ نے ذرا سمگلنگ روکی, آٹا سستا ہو گیا, چاول سستے ہوئے. کیسا ہوا؟ میں یہ مان لیتا ہوں کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ تھا, سرکار نے نہیں لی. گندم ہماری خوش قسمتی سے زیادہ ہوئی, چاول زیادہ ہوا, کپاس زیادہ ہوئی. جب یہ سب چیزیں قدرت آپ کو رکھ کے ڈش میں دے رہی ہے, تشریح میں دے رہی ہے, تو
तो फिर लीडरशिप का काम है इनसे इस्तेफादा करें और लोगों के लिए भी इस्तेफादा का कोई बाइस बने, कोई हमें कोई रास्ता मिले। लेकिन जहाँ तक टैक्स लेने का मामला है मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा, सरकार टैक्स से ही चलती है। अगर आप टैक्स ये तो देना पड़ेगा, लेकिन वो लोग कहते हैं टैक्स उनसे लें जिनसे अभी तक आपने लिया ही नहीं। मैं कहता हूं सबसे लें, लेकिन जो जाया कर रहे हैं उनको सजा दें। भाई मैंने सेक्रेटरी से बात शुरू की ना, मुझे और आपको देना टैक्स नहीं दुखेगा। आपने देखा है कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, लोग वहां जाते हैं, वो ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं, जितने पैसे उनके लगते हैं उससे ज्यादा उन्हें दे आते हैं, बिकॉज उन्हें उन हॉस्पिटल्स उन प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट है। जब तक हमारा हुकूमतों पे ट्रस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है। जहां इकोनॉमिक्स की बात आए, सदर बनने से पहले जरदारी साहब ने कहा था आए कोई मिसाके मुईशत करते हैं, अपोजिशन बैठे, जर्नलिस्ट बैठे, उसके अलावा यूनिवर्सिटियां बैठे, आपका जो ताजर है वो बैठे, कोई हल दे। खाली हम क्रिटिसाइज बनता नहीं, ठीक कह रहे हैं जनाब, खाली हम क्रिटिसाइज करेंगे तो इससे कोई पकवान नहीं पकेगा। हमारे पास पोटेंशियल है। बात तो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जो दो उन्होंने टारगेट दिए हैं, ज़ाहिर किया है, कोशिश तो हर गवर्नमेंट कर रही है, इस वक्त भी कर रही है गवर्नमेंट, कि हम IMF के साथ आइंदा ना जा सकें, जिसका मतलब है कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, कहा जा रहा है। और दूसरे जब ये कहा जाता है कि हम कोशिश करेंगे इस बात की कि अपने अखराजात कम करें, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करें, सब कहते हैं हाँ किया जाए, लेकिन कर नहीं पाते हम। तो वो कहते हैं कि अगर ये दो काम हमने ना किए तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। सर बात यह है कि ये वो बातें हैं जो इन्हें IMF वाले कहते हैं या आगे हमें सुना देते हैं, ये इनकी जेन्युइन थिंकिंग नहीं है। एक चीज़ तो ये जहन में रखने की है सर कि अगर हुकूमत ने, जैसा मीर साहब ने भी कहा कि अगर इफेक्टिविटी रखनी है, डंडा चलाना है, तो हुकूमत को वो बात करनी चाहिए जो वो कर सके, उसमें बाद में एक्सेप्शंस ना क्रिएट करनी पड़े कि फ़लाँ बाहर जा सकता है, फ़लाँ नहीं जा सकता, फिर सारे ही जाएंगे, क्योंकि फिर तो आपने एक रास्ता खोल दिया ना, रास्ते का पता चल गया, वो चलता चलेंगे। दूसरी चीज़ ये सर कि प्लान ये करें कि हमने किस तरह मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है, ये पॉपुलेशन को बोझ ना समझें। इंडिया जब अपनी पॉपुलेशन की वजह से ही दुनिया का ब्लू आइट बना हुआ है, और चाइना अपनी पॉपुलेशन की वजह से दुनिया का जो है वो प्रोडक्शन पावर हाउस बना हुआ है। ये तो आपकी मेंटालिटी है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को IT में, लोगों को गैजेट्स में, लोगों को, अब ये देखिए कि यही सोलर आना शुरू हुआ है तो एक पूरी लाइन टेक्नीशियंस की, सप्लायर्स की, मेंटेनेंस वालों की तैयार होना शुरू हो गई। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में मोबाइल्स आए थे, मोबाइल की वो शुरू हो गई। वो AC आए थे जो हैं आपके ये जो इन्वर्टर और दूसरे जो आए हैं उससे वो शुरू हो गई। यानी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक माहौल पैदा करें ताकि लोग जो हैं ख़ुद उससे जुड़ें, चीज़ें बढ़ें, उनका ज़रिया रोज़गार पैदा हो। महज टैक्सेशन की बातें किए जाना, महज ये कि अब ये देखिए, मुझे तो तकलीफ़ होगी कि मैं अगर लाख रुपया टैक्स दे रहा हूँ और जो मुझ पर टैक्स लगा रहा है वो 50 करोड़ का इलेक्शन भी लड़ता है, वो V8 लैंड क्रूजर में ही फिरता है और 77,000 टैक्स देता है। अब मुझे बताइए कि मुझे तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? ठीक। अब वो अगर 77 दे रहा है तो मैं तो कहूँगा मुझे 7 रुपये भी ना देना पड़े, और उससे एक अलहदा एक जो पैरेलल इकॉनमी है वो चल पड़ती है। अगर आपने डिलीवर करना है तो पहले बाय एग्जांपल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ेगी, वहाँ से एग्जांपल जनरेट करनी पड़ेगी। आवाम को ये लॉलीपॉप वगैरह देने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैरेलल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतने सॉलिड और क्रेडिबल हैं कि लोग अब इन चीज़ों को बाय नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं इनका। तो इसलिए आपने अगर अपनी बात पे कायम रहना है तो सबसे पहले तो एक्सेप्शंस ख़त्म करें कि किसी के लिए अगर कोई बंदा जो है वो 50 करोड़ का इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर उसको उसकी जो टैक्स रिटर्न है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक बात है जी, ठीक। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत से पहलू खुल के सामने आ रहे हैं। इस मौके पे हम देखते हैं कि करना हम कुछ चाहते हैं, यानी कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो उसको ज़रा कर्टेल करें, कुछ महकमे कम करें। भाई आपने एक एक काम के लिए कई महकमे बना रखे हैं, आपने एहतसाब के लिए मेरा खैर 20 महकमे बना रखे हैं, और तो बात छोड़ें आप। और आपको जो सूरत हाल ये है कि इकनॉमिक, लोग तो ये कहते हैं, महकमों की बात है, कहते हैं ये जो प्लानिंग कमीशन है ये ख़त्म करो। यानी कि मैं उन लोगों में से समझता था कि प्लानिंग कमीशन शायद बहुत अच्छा काम कर रहा है। कल एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि ये क्या इंडिया ने तो ख़त्म कर दिया है, प्लानिंग कमीशन का क्या मतलब है?
ہر چیز ہمارے ملک میں جو ادارہ کرتا ہے نظر آتا ہے ہمیں کام، نکلتا یہ ہے کہ شاید وہ بھی کام نہیں کر رہا. تو یہ صورتحال ہے جسے ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا پڑے گا. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب ہم کوشش کریں گے گفتگو سمیٹیں کیا جی. یہ دکھ درد ہیں دل کے پھپولے جو ہم پھوڑ رہے ہیں جی. نذیر لغاری صاحب، کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو جی؟ یہ میں نے پہلے سوال پوچھا تھا لیکن آپ نے دوسری طرف زیادہ توجہ دی تھی. کوئی رستہ جو ہمیں نظر آتا ہو کہ یہ پازیٹیو رستہ، اس سے چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مختصر طور پر مجھے ذرا بتانے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ اس کا جواب مختصر ہے نہیں. ایک تو یہ کہ اس ملک کا جو بھی شہری ہے، جو بھی افسر ہے، جو بھی ملازم ہے، جو بھی تاجر ہے، جو بھی کاشتکار ہے، جو بھی عام مزدور ہے، جو بھی صنعت کار ہے، اس ملک میں جو شخص بھی رہتا ہے، جو بھی فوجی ہے، جو بھی سول سروس کا آدمی ہے، وہ اس ملک کو اپنی اونرشپ سمجھے، اپنی ملکیت سمجھے، اور اسی طرح سمجھے جس کی اس کی نگہبانی کی جاتی ہے. اگر وہ ایسا ہی سمجھے گا تو پاکستان کا مسئلہ نہیں رہے گا. اگر لوگوں کے انٹرسٹ ملک سے باہر ہوں گے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ گروہ ہو، اگر اس کے مفادات ملک سے باہر ہوں گے تو کبھی بھی ملک کے لیے سرو نہیں کرے گا. یہ مثال اگر پھیلانا چاہیں تو پھر آپ کہیں میں 1 گھنٹے کو گفتگو کرتا ہوں، ورنہ اسی کو کافی. ٹھیک بات. جی پی جے میر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ لغاری صاحب دیکھو، وہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ انجیکشن اگر افیکٹو ہو جائے لوگوں کے اندر کہ اپنی اونرشپ لے لو، بالکل صحیح بات ہے. ہم کر سکتے ہیں یار، کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف پازیٹیو ہم نے رہنا ہے. لیکن ہم نیگیٹو لوگ ہیں. ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے بالکل نیگیٹو ہو گیا ہے. اپارٹ فرام کہ وہ چور ہے تو میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں تو وہ چور ہے، یہ ہمارا ایک بیانیہ ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے. کوئی ہم کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کنسٹرکٹیو کرتے. کیوں؟ اس کی ریٹنگ کوئی نہیں ہوتی ہے. ریٹنگ کوئی نہیں ہوتی ہے، آپ عوام کو ایجوکیٹ کر نہیں سکتے ہو. ہمیں اپنے ٹیلی ویژن کو ایک ایجوکیشنل پروسیس کے اندر بھی ڈالنا ہے. سکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، تہذیب بتاؤ، تربیت دو. یہ آپ آگے جا سکتے ہیں. ہم نے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جب تک ہم اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور جو آپ کے حکمران ہیں ان کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں رہے گا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کوئی بھی گورنمنٹ لے لو، یہ جب الیکٹ ہوتے ہیں ان کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے آگے. ووٹ لینے کے لیے سب بھاگ جاتے ہیں. اور ایک اور بڑی اچھی میرے بھائی نے بات کی، یار آپ کو کس نے گولی مارنی ہے میرے بھائی؟ 10 آپ کے یہ پیچھے ڈالے چل رہے ہیں، دیٹ از ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس. اس کو روکو، ایک گاڑی جاؤ. ناروے میں گیا، میں اب صاحب یہ سننے کی بات ہے، میں ناروے گیا تو میرا انٹرویو تھا نارویجین پرائم منسٹر کا. تو میں اوزلو میں گیا، تو میں جب گیا تو ادھر اترا تو میں نے کہا جی پرائم منسٹر کا آفس کہاں ہے؟ تو ایک بندے نے کہا جی اندر ہے. میں اندر چلا گیا، میں کہا جی پرائم منسٹر کوئی نہیں. تو ان کا ابھی آ رہے ہیں، ایک عورت آئی، آ رہے ہیں. میں کھڑا ہو گیا باہر آیا تو دیکھا ایک بندہ پہلے تو اترا سائیکل سے، تو اندر آ رہا ہے. تو اندر آیا تو وہ عورت اس کو ریسیو کیا. تو میں نے کہا، کہتے ہیں دس از دا پرائم منسٹر. سائیکل پہ آیا، وہ سائیکل پہ اکیلا. یہ ہوتی ہے گورننس، یہ ہوتا ہے پیپل ٹو پیپل ٹرسٹ. یہ جب تک آپ نہیں کرو گے، 10 آپ بختربند گاڑیوں میں جا رہے ہو، پیسہ خرچ رہے ہو اور کہتے ہو ہم لیڈر ہیں. ٹھیک بات. جی صاحب کیا کہیں گے؟ لیکن صاحب جب تک مجھے خود کئی مثالیں یاد آ رہی ہیں اس پہ دینے کے لیے، لیکن بس میں وہ جب تک ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم وکلا کو، ہسپتالوں کو، ڈاکٹرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے، مائکرو فائنانس اور مائکرو انڈسٹری کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک ہم 5th جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کا نہیں سوچیں گے، تو سب دوست اس پہ متفق ہیں کہ صرف آپ ٹیکس اکٹھا کر لیں اور بیوروکریسی کو کم نہ کریں اور جو سفید ہاتھی ڈپارٹمنٹ اور منسٹریز ہیں اس کو ختم نہ کریں اور پاپولیشن ریٹ بڑھاتے جائیں، تو پھر تو ہمارے رزلٹ 0 ہوں گے. ان چیزوں پہ آپ غور کر لیں، ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا آپ ٹچ کر کے بہتر کر لیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم آگے جا رہے ہیں. ایسے تو نہیں جوہری توانائی بن گئے تھے. بات مایوسی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سب کو، قوم کو، عوام کو، سرکار کو، اپوزیشن کو ملک کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے پیٹ کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں اور نذیر لغاری صاحب ڈرا رہے ہیں کہ آگے کھائی ہے. بس میں تو ہم بیٹھے ہوئے، کھائیوں کو جمپ کرنا پڑتا ہے. بس تو آگے جا رہی ہے. دیکھیے سر، اس میں 2 باتیں مجھے اجازت دیجیے کہنے کی. ایک تو یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی کے متعلق صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پہ نہ بے ایمان ہیں نہ کرپٹ ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جیسی پالیسیاں یہ بناتے ہیں اسے دیکھ کے خود اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ اپنی مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست شروع کر دیتے ہیں.
تو اگر یہ پالیسیز ٹھیک بنائیں گے، ٹھیک رہیں گی تو ملک آگے چلے گا. اگر یہ شارٹ ٹرم بنا کے صرف اپنا پوسٹنگ کا ٹائم گزاریں گے تو پھر شاید یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ سر، چین کے ساتھ ہماری پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے. اس کے ساتھ اب وقت آ گیا کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائیں، اس کو کہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کی بلندی پہ جانا ہے، ورنہ سمندر کی گہرائی میں تو ہم جا ہی رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے چین سے اس وقت ہمیں جو ہے کلوز کانٹیکٹ رکھنا پڑے. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد آخری سیگمنٹ میں تو ہم عموماً کنکلوڈ ہی کیا کرتے ہیں. ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہی ون لائنر کہہ لیجئے یا باٹم لائن کہیے وہی میں پوچھا کرتا ہوں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ آخر میں ہم غالباً یہی کیا کرتے ہیں کہ بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ون لائنر، باٹم لائن وغیرہ وغیرہ کچھ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب، ساری آج جو گفتگو آپ نے کی یا آپ نے سنی، ان ساری گفتگو کے بعد آپ اگر پوچھا جائے کہ آپ خلاصہ کیا پیش کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے عرض کر دیا ہے نا کہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اس ملک کی اونرشپ لیں اور اس کو اپنی چیز سمجھیں. کیسے لوگوں کو احساس دلائیں کہ اونرشپ ہے؟ دیکھیے جان پال سارتر آپ بھی جانتے ہیں، فرانس کا مشہور فلسفی، اس کو کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذمہ دار میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں بالکل ایسا سمجھتا ہوں. اور ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم چاہ رہے تھے، آپ کے سامنے کی بات ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ انقلاب نہیں آیا، ہم چاہ رہے تھے تبدیلی نہیں آئی، ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اچھا نہیں ہوا ہے. یہ میری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں میری ناکامی. ٹھیک بات. جی پی جے میر صاحب، آپ کیا رائے دیتے ہیں اس صورتحال پہ؟ دیکھیں جی، ہم سارے جب ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں بجٹ پہ، تو جو بجٹ بنا سکتا ہے آپ اس کو تو ساتھ رکھتے نہیں ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ کے جو ٹریڈرز ہیں، آپ کے جو بزنس مین ہیں، یہ جو چیمبرز آف کامرس ہیں، آپ سب کو بٹھا کے ان سے بات کریں بیفور گوئنگ انٹو دا بجٹ. ان لوگوں کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے تھرو دیئر بزنسز. ان کو پتا ہے کہ ان کے ریٹرنز کیا ہیں، آؤٹ گوئنگز کیا ہیں. آپ ان کو بٹھاؤ. ان کو جب تک نہیں بتاؤ کہ بھائی یہ بیوروکریٹ کو کیا پتا ہے بزنس کا، مجھے بتاؤ. یہ تو تھیوریٹیکل آپ سے بات ان کرتے کے ساتھ میٹنگ تو ہوتی ہے لیکن ان کی شاید بات سنی نہیں جاتی. تو پھر ناکامی آ گئی نا بھائی. اگر نہیں سنی جاتی تو پھر تو پھر انگریز والا کرو، ڈنڈے کے ساتھ چلو. اس طرح یار اس طرح نہیں ہے. ٹائمز ہیو چینجڈ. ہمیں مل جل کے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ہمیں دینا چاہیے سب کو. اور جب تک یہ آپ کو اچھی ایڈوائس دیں گے، یہ عقیل ڈیڈی اتنی اچھی ایڈوائس دیتا رہا ہے، کوئی سنتا ہی نہیں. اتنی اچھی. اور آپ کے پاس یہ منشا صاحب ہیں، آپ کے پاس کئی اور ہیں ادھر کراچی میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ٹاپ بزنس مین. ان سے پوچھو، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. یہ کیوں سکسیسفل ہے؟ یہ اس لیے سکسیسفل ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ اپنے بزنسز کیسے رن کرنے. تو پاکستان کو بھی ایز اے بزنس رن کرو نا. ہر جگہ جو چل رہا ہوتا ہے اب اس کو بند کر دے. ویسے اچھی بات کی. ویسے ہمارے حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ بزنس کیسے رن کرتے ہیں. معاف کیجیے گا لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں. پروفیسر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر، دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو ہارڈ ورک. آپ نے اگر سیول سرونٹ اور بابو سے گائیڈ لائن لینی ہے، اس پہ آپ نے ٹیکس ڈالنا ہے، اس پہ معیشت ڈالنی ہے، تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ. دیکھیں مرکز میں کیا ہے، مرکز میں لیڈر منسٹر ہے اور سپر لیڈر وزیر اعظم ہے. لیڈر کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی، بابوؤں پہ نہیں چھوڑنا ہوگا. ہاں صوبوں میں بابو ڈومیننٹ ہے، ان کی ڈومیننس ختم کرنی ہوگی. جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے آپ اسے منسٹری دیں، آپ ان سے کام لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تاجر، آپ کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ریلی یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ بابو آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. یہ اے بی سی سنا سکتا ہے، اچھی انگلش سنا سکتا ہے، اچھا بزنس نہیں بنا. آج اچھا بیوروکریٹ، اچھا بزنس مین ہے، وہ ابھی ریزائن کر کے بزنس میں چلا جائے گا. لہٰذا لیڈرشپ کو تو پھر لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے نا جی جو بند گلی سے راستہ بنائے اور آئی ایم ایف سے باہر نکلنے کا بند گلی سے نکلنے کا راستہ بتائے. جی بند گلی کا نام آئی ایم ایف ہے. جی آئی ایم ایف تو بہت بڑا پھندا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو پروڈکٹیو میننگ فل ایکٹیویٹی میں لگانا چاہیے. اگر وہ پیسے جنریٹ کریں گے، ان ذہنی سکون میں ہوں گے تو ٹیکس کی بات بھی سنیں گے. اگر آپ انہیں صرف ٹیکس کی بات سنائیں گے، بیلٹ ٹائٹنگ کی بات سنائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹ ول فال آن ڈیف ایئرز. اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو جب تک آپ کمانے کا نہیں طریقہ پیدا کریں گے تب تک آپ ٹیکس کی بات کر ہی نہیں سکتے، چاہے جو بھی آپ اس کے لیے اچھی بات سمجھیں. ٹھیک بات. جی ناظرین آپ ساری گفتگو سنیں جی. اور میں یہی کہوں گا کہ پہلے تو اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آن دی ایو آف عید انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور وہاں اپنے سننے والوں کو پیش کی مبارک بھی دیتا ہوں.
لیکن मुबारकबाद देना यही है कि दुखों में एक ये तो रस्म है, ये तो अदा करनी पड़ती है। जो हमारे दुख हैं उसका हल है हमारे पास, सिर्फ अज़्म चाहिए, अरादा चाहिए, कुव्वत, हिम्मत, जुर्रत, सब कुछ है हमारे पास। हमारे कुछ मफादात ऐसे हैं जिसमें हम अटक कर रह गए हैं, उससे निकलना पड़ेगा, फ़ायदा होगा। कभी कभी ये होता है कि कुछ काम हम करते हैं, लगता है कि इससे लोग नाराज़ होंगे, नाराज़ नहीं होते। आर्जी तौर पर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। मुझे याद है कि ये मंटगोमरी रोड पे शायद तजावज़ात थी, उसको ख़त्म करने की खबर आई। लोगों ने कैसे ख़त्म करते हैं, इनका तो वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन बाद मालूम हुआ रावी रोड पे कुछ जैसा भी ऐसा हुआ। बाद मालूम हुआ कि लोग खुश हैं कि लाहौर को इन तजावज़ात से जान छूट गई। बाद में अगर दोबारा बन गई होंगी, वो बन गई हैं। तो ये सूरत हाल ये है कि बहुत सारे इक़दामात जिसके करने से एक ये तअस्सुर मिलता है कि लोग नाराज़ होंगे। आखिर में ये होता है कि जब लोगों को मजमूई तौर पर उसका फ़ायदा नज़र आता है तो उससे लोग नाराज़ होने के बजाय एक तरह से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।